السلام علیکم ناظرین، میں ہوں طارق سمیع، ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ساتھ۔ ناظرین، ایران کے اہم رہنما علی لاریجانی کی شہادت کی تصدیق کر دی گئی ہے۔ وہ ایک جنگجو، ایک فلسفی، ایک طاقتور پولیٹیشن، خارجہ امور کے ماہر اور نیشنل سیکورٹی کے بھی ماہر تھے۔ ان کی شہادت کے بعد کیا امریکہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہوا؟ اسرائیل نے زیر کر لیا ایران کو؟ تو میں کہوں گا نہیں کیا۔ یہ جو امریکی ہٹلر ہے ڈونلڈ ٹرمپ، یہ یاد رکھے کہ ایران کو زیر کرنا اس کے لیے ناممکن ہوتا جا رہا ہے۔ ناظرین، دوسرا معاملہ ہے بلوچستان میں دہشت گردی ہوتی ہے۔ بی ایل اے ہو، ٹی ٹی پی ہو، خواتین کو ہیومن شیٹ بنایا جاتا ہے اور انہیں خود کش بمبار بنانے کی کوششیں کی جاتی ہیں۔ اس ضمن میں آج ایک اہم ترین تفصیلات سامنے آئی ہیں۔ ٹی ٹی پی اور بی ایل اے بھارتی پیسے کے زور پہ کیا کچھ کر رہی ہے، وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلے میں آتا ہوں ناظرین، کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، اس وقت ابتدائی اطلاعات تھی کہ ایران کے نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے سیکرٹری علی لاریجانی کو اسرائیل اور امریکہ نے نشانہ بنایا میزائل سے۔ وہ اپنی بیٹی کے گھر گئے ہوئے تھے فلیٹ پہ، ان کا بیٹا بھی اس میں شہید ہو گیا۔ یہ شخصیت ایران میں اگر دیکھا جائے تو سپریم کمانڈر آیت اللہ کے بعد ان کا بہت بڑا کردار تھا۔ یہ اسپیکر بھی رہے، اور بھی بہت عہدوں پہ رہے، اور یہ اتفاق کی بات ہے، 2007 کی بات ہے جب مشاہد حسین سید کی قیادت میں ایک پارلیمانی وفد ایران کے دورے پہ گیا، تو مجھے بھی موقع ملا اس میں جانے کا، اور علی لاریجانی کے پاس اس وقت جو کردار تھا، وہ ایٹمی پروگرام کے حوالے سے جو یورپی یونین سے مذاکرات ہو رہے تھے، ان کے مذاکرات کار ٹیم کے ہیڈ تھے، اور مشاہد حسین سید کی ان سے ملاقات ہوئی تھی، وہ میں نے کور بھی کی تھی، ان سے سوال جواب بھی ہوا تھا۔ فارسی میں زیادہ انہوں نے گفتگو کی تھی، پھر ٹرانسلیشن ہوئی تھی انگلش میں۔ تو یہ ان کے بارے میں اس زمانے سے میں جانتا تھا کہ یہ بڑے اہم شخصیت ہیں۔ صدارتی الیکشن بھی لڑے، اس میں ایک میں الیکشن میں چوتھے نمبر پر آئے تھے، اور یہ ایران کا آپ کہہ لیں فارن پالیسی اور نیشنل سیکورٹی کے حوالے سے ذہین ترین شخصیات میں ان کا شمار کیا جاتا تھا۔ یہ پاسداران انقلاب کے کمانڈر بھی تھے، یعنی جنگجو کہہ لیں، فلاسفر، ان کے والد صاحب کا بھی بڑا تذکرہ آتا ہے، بیوروکریسی میں بھی رہے، پالیٹکس میں بھی رہے، خارجہ پالیسی بھی، نیشنل سیکورٹی بھی۔ تو ابھی جو مذاکرات ہو رہے تھے امریکہ کے ساتھ، ان میں بھی انہی کی نگرانی ہو رہے تھے، اور امریکہ یہ چاہتا تھا، اظہار بھی کرتے تھے دبے الفاظ میں، کہ یہ بن جائیں سپریم لیڈر، اور ایک خبریں بھی اس طرح کی امریکی میڈیا میں دلوائی گئیں، اور باقی میڈیا میں بھی آئیں کہ یہ امیدوار ہیں، لیکن جو ان کا فیصلہ ہوا، مجتبیٰ خامنہئی جو ہیں وہ بن گئے۔ تو ان کو نشانہ بنا کے ایک جو آپ مذاکرات کا مستقبل میں بھی راستہ کھولنا تھا،
تو ان کو نشانہ بنا کے کیا ملا ایران کی اس اہم شخصیت کو، امریکہ اور اسرائیل کو کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں ملا. اور اب مشہور ہو گیا ہے امریکہ کے اندر بھی، باقی بھی دنیا میں، ڈونلڈ ٹرمپ نوبل امن انعام کے حقدار تھے یا نہیں تھے، وہ ایک الگ بحث ہے. اب ان کو نیا خطاب دیا جا رہا ہے، ہٹلر. وہ ہٹلر کی طرز پہ چل پڑے ہیں. تو اب امریکہ کو راستہ ڈھونڈنا ہے، اس جنگ سے نکلنا ہے، دنیا نے نکلنا ہے. عباس سراکشی کیا کہہ رہے ہیں وہی ہے، دیکھنا ہے. تو اب اس میں ناظرین ایران کے اندر جو تباہی ہونی تھی وہ ہو گئی، مزید ہو رہی ہے. یورپ بالکل ساتھ نہیں دے رہا، برطانیہ ساتھ نہیں دے رہا ٹرمپ کا، اور ٹرمپ روزانہ ان کو دھمکیاں دیتا ہے، میں نے 40 سال ان کو پالا، 40 سال یہ کیا اور وہ ہو گیا، یہ میرے ساتھ نہیں دے رہے اور نقصان اٹھائیں گے. ان کی اپنی اسیسمنٹ ہے. سعودی عرب میں ایک فارن منسٹرز کانفرنس بھی ہو رہی ہے، اسحاق ڈار چلے گئے، اس میں کیا لائے عمل لے کر آتے ہیں یہ دیکھنے کی بات ہے. بہرحال ٹرمپ اور امریکہ تنہا ہو گیا ہے اس سارے جنگ میں. اسرائیل اور وہ کھڑے ہیں، باقی دنیا دوسری طرف ہے. کچھ غیر جانبدار ہیں، کچھ ایران کے ساتھ ہیں، کچھ خاموش ہیں، لیکن امریکہ کا ساتھ نہیں دے رہے. اور اس جنگ سے کیا حاصل ہوا امریکہ کو بتا دیں. تیل مہنگا کر کے پیسہ کما لیا ہوگا. ٹرمپ کہتے ہیں نا تیل مہنگا ہوتا ہے، امریکہ سب سے زیادہ تیل پیدا کرتا ہے، ہم پیسہ کما رہے ہیں. ترقی پذیر ممالک مشکلات کا شکار ہیں، ایشیائی ممالک مشکلات کا شکار ہیں، معیشت ان کی ڈوبتی جا رہی ہے، اسٹاک ایکسچینج ڈوبتی جا رہی ہے، عوام پر بوجھ پڑ رہا ہے، حکومتوں کو تو فرق نہیں پڑتا. تو یہ دیکھتے ہیں اس میں مزید کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. ناظرین دوسرا معاملہ ہے، وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے ایک پریس کانفرنس کی ہے. اس میں ان کے ساتھ ایک خاتون بیٹھی ہوئی تھی لائبہ نام کی، جو گرفتار ہوئی ہے، سیکورٹی اداروں نے انہیں گرفتار کیا. اس نے پریس کانفرنس میں تہلکہ خیز انکشافات کی ہیں کہ خواتین کو کس طریقے سے ہیومن شیلڈ کے طور پہ یہ دہشت گرد تنظیمیں یوز کر رہی ہیں اور ڈالروں میں انہیں پیمنٹ کی جاتی ہے. وہ کہتی ہیں کہ ایک کمانڈر ابراہیم ہے، ان سے ان کی ملاقات کرائی گئی جو ٹی ٹی پی سے تعلق رکھتے ہیں. پھر بی ایل اے کے کمانڈر ہیں ایک دل جان، ان سے ملاقات کرائی گئی اور ذہن سازی کی گئی ان کی کہ وہ خواتین کو تیار کرے خودکش بمبار بننے کے لیے اور مزید لڑکیوں کو لے کر آئے. خزدار سے اس لڑکی کا تعلق بتایا جاتا ہے. تو یہ اداروں کی کامیابی ہے کہ واقعہ ہونے سے پہلے یہ پری ایمپٹ ہوا. اب ثابت ہو گیا ہے، اور کیا ثابت کریں ہمارے ادارے. ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کا جو گٹھ جوڑ ہے وہ کیسے اور ثابت کریں. بھارت کی جو انوالومنٹ ہے وہ ثابت شدہ ہے. افغان طالبان رجیم کی انوالومنٹ ثابت شدہ ہے. پاکستانی فورسز کی جو کاروائیاں ہو رہی ہیں افغانستان کے اندر وہ جائز ہیں. اب ثابت ہو چکا ہے کہ وہ جائز ہیں. ہم نے 40 سال پالا ہے ان کو اور انہوں نے یہ صلہ دیا، تو پھر مجبوراً پاکستانی فوج، وہ کہتے ہیں جی ادھر کابل کے اندر ایک منشیات بحالی کا مرکز اسپتال تھا، اس میں 400 لوگ مارے گئے جی فضائیہ کے حملے میں. یہ افغانی حکومت کا پروپیگنڈا. لیکن افغان میڈیا نے اس سے ڈیفرنٹ بات کی کہ وہ خود آگ لگائی اس مرکز کو طالبان رجیم نے ایک تاثر پیدا کرنے کے لیے. اور ہمارے وزیر اطلاعات نے کل بھی کہا تھا، رات کو بھی کہا کہ ہم نے سیولین کو کوئی ٹارگٹ نہیں کیا. اگر سیولین کو ٹارگٹ کرنا ہو تو بہت آسان ہے، وہ تو ہمارے سیولین کو ٹارگٹ کرتے ہیں. یہاں امام بارگاہ میں خودکش بمبار بھیج کے کیا، کچہری میں کیا، باقی علاقوں میں کیا، اور سیکورٹی فورسز میں کیا کرتے ہیں. تو بی ایل اے، ٹی ٹی پی، بھارت، افغانستان، اسرائیل، یہ سب اکٹھے ہو کے پاکستان کے خلاف کام کر رہے ہیں. اور پاکستانی فوج، پاکستانی حکومت
سیاسی جماعتوں کو ایک یکجا ہو کے اس کو ناکام بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. عوام کا ساتھ اس میں مزید چاہیے. پریڈ آپ کو پتہ ہی ہے ناظرین، منسوخ کر دی گئی ہے، بلکہ ملتوی ہوئی ہے 1 مہینے کے لیے. اب 28 اپریل کو ہوگی یہ پریڈ، اور جو اعزازات کی تقسیم ہوتی ہے ایوان صدر میں، اس کی بھی تاریخ وہی ہے. تو اس کا اعلامیہ کل جاری کر دیا گیا تھا. تو انشاءاللہ نئی خبروں کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.